بچوں کے حوالے سے والدین کی شکایات بہت سننے کو ملتی ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے، شرارتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر بچے اپنے والدین کے حوالے سے بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے، ہماری خواہشیں پوری نہیں کرتے، جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے. تو یہ ایک مسئلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور بچے ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا ڈسکس ہونے والا موضوع ہے. اور اس کے اندر یہ ایک چیز بھی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں بے شمار ایکٹیویٹیز اب ہو رہی ہیں. گزشتہ کچھ عرصے تو یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں. یعنی ان کے لیے سیمینار ہو رہے ہیں، ان کے لیے ورک شاپس ہو رہی ہیں، پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سب کے باوجود بچوں کے مسئلے، بچوں کی واقعات، بچوں سے متعلق معاملات، بچوں کے متعلق شکایات، بچوں سے متعلق اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ منفی اعتبار سے سمجھی جاتی ہے، وہ آئے دن سننے کو بھی ملتی ہے، دیکھنے کو بھی ملتی ہے اور یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، یہ مسئلہ، یہ وجہ کیوں اس طرح سے بڑھ رہی ہے، یہ صورتحال کیوں خراب ہو رہی ہے تمام ساری کوششوں کے باوجود؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ وہی والا معاملہ چل رہا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی نا. یعنی پروگرامات بھی ہو رہے ہیں اور ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں، اور ایون ہی کہ آج کل سمر پروگرامز، ونٹر ہے تو ونٹر پروگرامز، اور پوڈ کاسٹ کی بھرمار ہے. جیسے ہم بھی ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس میں نہ شامل ہو جائے. جتنی انفارمیشن والدین کے پاس جا رہی ہے پہلے کبھی نہیں گئی، لیکن مسائل بھی اس سطح پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہلے نہیں تھے. یعنی اب تو والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں. تو مطلب ایسا کیا ہو رہا ہے، مطلب کہاں پہ جو ہے خرابی ہے. تو مجھے جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، یعنی میں اور آپ جو ہے کافی عرصے سے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، خصوصاً فیملی کے حوالے سے، کہ بھئی فیملی کیوں جو ہے بکھر رہی ہے اور والدین کے آپس کے مسائل کیوں زیادہ چل رہے ہیں، یا والدین اور بچوں کے آپس کے مسائل کیوں خراب چل رہے ہیں. تو میرا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ بیسیکلی ہم جو علامتوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ بچہ گالی دے رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ گالی کیوں دے رہا ہے، مطلب اس کا لرننگ کا سورس کیا ہے، یا اس کو ایسا کیا ماحول ملا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ ایسی کیا چیز ہوئی ہے کہ وہ ڈرگز میں پڑ گیا ہے، یا ایسے اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے کہ وہ کرائمز میں چلا گیا. مطلب اس پہ ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دے رہا. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ بیسیکلی مسئلہ شاید بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا فوکس کیا جا رہا ہے، بلکہ مسئلہ یہ کہ شاید ہم صحیح سوال نہیں پوچھ رہے کہ بچوں کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کہ ہم علامتوں پہ بات کر رہے ہیں، ان کے جو رویے ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں، جو سپرفیشل چیزیں اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ بچوں کی جو کہہ لیں کہ پرسنالٹی ہے یا جو ان کی شخصیت ہے وہ کیسے تشکیل پا رہی ہے، یعنی اگر اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم میں کہیں، ایک ہیومن فارمیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے. بیسیکلی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک اس بیسک کویسچن پہ ہم نہیں جائیں گے، بچوں کے مسائل چلتے رہیں گے، چاہے ہم جتنے مرضی کورسز کروا لیں، ٹریننگز لے لیں، پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیں، ویڈیوز دیکھتے رہیں، یہ مسئلہ نہیں حل ہونے والا. تو اس میں کیا بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو سوال بنیادی ہیں اس طرف توجہ جاتی نہیں ہے، یا اس طرف یعنی کہ آمادہ نہیں ہوتے کہ سوال کو کرنے کے لیے، صحیح سوال تک پہنچنے کے لیے یا صحیح سوال کو سمجھنے کے لیے. مسئلہ کیا سمجھ میں آتا ہے اس حوالے سے؟ اصل میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان کے کچھ لرننگ کے سورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی پہلے اگر 30-40 سال پہلے ہم دیکھیں تو لرننگ کے سورسز ہوتے تھے والدین، ٹیچرز، یا کسی حد تک ٹی وی، چند گھنٹے کے لیے ٹی وی چلتا تھا. اس وقت نہ نیٹ تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ انسٹاگرام تھا، نہ فیس بک تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا. تو بیسیکلی لرننگ کے سورسز ہمارے پاس بہت لمیٹڈ تھے. تو اور وہ عموماً کہیں نہ کہیں کریڈیبل بھی ہوتے تھے، ٹرسٹڈ بھی ہوتے تھے، یعنی اس میں ملاوٹ بہت کم تھی. اور کہہ لیں کہ جو اسکالر ہوتا تھا وہ اسکالر ہی سمجھا جا رہا ہوتا تھا. اب جو لرننگ کے سورسز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ والدین کے لیے ہوں یا بچوں کے لیے نہیں، بچوں کے پاس اے آئی موجود ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، وہ ریلز مسلسل دیکھ رہے ہیں، فیس بک کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. یعنی بچوں کے پاس اب جو لرننگ کی سورسز ہیں والدین سے زیادہ ہیں، اور والدین کے پاس بھی لرننگ کے سورسز جو ہے، لیکن کریڈیبل جو سورسز ہیں وہ موجود نہیں ہیں. یعنی کہ جو ان کو سکھائیں کہ بیسیکلی بچے جو ہیں وہ کیسے، ان کی جو شخصیات ہیں، ان کا جو کریکٹر ہے یا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے تشکیل پاتا ہے. یعنی ان کے پاس فریگمنٹیشن ہے. یعنی ایک پوڈ کاسٹ چل رہی ہے کہ اس میں والدین کو ٹپس بتایا جا رہے ہیں کہ اب یہ کام کر لیں تو بچہ گالی نہیں دے گا،
لیکن اس پوڈ کاسٹ میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بچہ گالی کیوں دے رہا ہے, یعنی اس کے لرننگ کے سورسز کیا تھے, یعنی جو سورس ہے اس تک نہیں جو ہے پہنچا جا رہا. تو بیسیکلی یہ ایک مسئلہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے لرننگ کے سورسز آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, سب سے پہلے تو انالائز کریں کہ ہمارے لرننگ کے سورسز کیا ہیں, ہمارے بچوں کے لرننگ کے سورسز کیا ہیں, یعنی بچے گالیاں کہاں سے سیکھ رہا ہے, یا اپنے دوستوں سے سیکھ رہا ہے, یا اس نے سوشل میڈیا پہ جو ہے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, یا آج کل جو ویب ٹی ویز چل رہے ہیں جیسے نیٹ فلکس ہو گیا, یا اس طرح کے بہت سارے جو کہہ لیں کہ انٹرنیٹ اسٹریمنگ جو پلیٹ فارمز ہیں, وہاں پہ گالیاں دینا اور سیکشول جو ہے بےہودہ باتیں کرنا, سیکشول جو ایکٹیویٹیز کرنا, وہ ایک عام بالکل ایک دکھا رہا ہے نارمل سی چیز ہے. یعنی ان کے لرننگ کے سورسز ہی ہیں, یعنی ان کو لرننگ کے سورسز جو متبادل ہمارا ہونا چاہیے تھا کہ قرآن ہے وہ بچوں کو کیسے دیکھتا ہے, بچوں کی شخصیت کو کیسے ڈیولپ کرتا ہے, یعنی بچوں کے اگر مسائل ہیں تو ان کو کیسے حل کرتا ہے, یا سیرت کے جو ماڈلز ہیں وہ بیسیکلی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, یعنی نہ والدین اس پہ بات کر رہے ہیں نہ جو ماہرین ہیں وہ بات کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو ہمارے لرننگ کے سورسز ہونے چاہیے ٹرسٹڈ, یعنی جو 1400 سال سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور 1200-1300 سال تک کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, اچانک ایسا کیا ہوا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لرننگ کے سورسز تھے وہ ہمارے کٹ گئے ہیں, جو ہمارے ٹرسٹڈ تھے اور ریلائبل تھے, اور ہمیں پتہ ہے کہ 100% شورٹی کے ساتھ یہ ہمیں کسی ایک اچھی جگہ پہ لے کر جائیں گے. اس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے, نہ والدین کے پاس ٹائم ہے کہ بظاہر ٹائم نہیں ہے کہ وہ قرآن کو دیکھیں کہ بھی قرآن اس میں کیا ہدایت دے رہا ہے, کیا فریم ورک دے رہا ہے کہ بچوں کی شخصیت کیسے تشکیل پاتی ہے, ایک انسان کیسے تشکیل پاتا ہے, یا سیرت جو ہے وہ کیا رول ماڈل بناتی ہے کہ بچوں کے اگر مسائل ہیں تو ان کو کیسے حل کیا جائے. تو بیسیکلی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لرننگ کے سورسز پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چیز مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے جو ہم نے ریسرچ میں نوٹس بھی کی ہے اپنے گزشتہ 12-13 سال کے دوران, کہ جو لرننگ کے سورسز ہیں وہ اتنے معلومات زیادہ ہونے کے ساتھ اتنے کامن ہیں کہ اگر والدین دلچسپی لینا چاہیں اور اس حوالے سے سیریس ہوں تو وہ جان سکتے ہیں, وہ سیکھ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ شاید ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھ آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ والدین اب اتنے آرام طلب اور اتنے سہولت پسند ہو گئے ہیں کہ وہ جو فطری اور قدرتی جو اس کا وہ ہے ٹولز ہے سیکھنے کے, اس حوالے سے وہ قصداً ایوائڈ کرتے ہیں. نتیجتاً وہ جو مختلف لوگوں کے دیے ہوئے لرننگ سورسز ہیں اس کو وہ آسانی سے قبول بھی کر لیتے ہیں اور اسی کو اختیار کر کے پھر وہ جو ہے بچوں پہ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. تیسری ایک اور چیز مجھے محسوس ہوتی ہے کہ جو بتانے والا فرد ہے اس طرح کی کہ بچوں کو یہ کریں, ایسا کریں, ویسا کریں, اس کے اندر ہر فرد کے گھر کا ماحول, ہر فرد کے بچے کی شخصیت, اس کے براٹ اپ کا بیک گراؤنڈ, اس کا سیناریو سب مختلف ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی بتائی ہوئی چیز اگر والدین جوں کا تو اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور بڑی غلطی ہے کہ جس کے نتیجے میں اور مسائل پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر کی سنی بات, کیونکہ ہر گھر کا ماحول مختلف ہے, ہر بچے کی شخصیت مختلف ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کر یہ مسئلہ پیدا کرتی ہے. اور آخری چیز مجھے یہ بھی لگ رہی ہے جو ہم نے بھی نوٹس کی کہ یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی, دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے یہ بات جو ہے کسی خاص مرحلے پہ پہنچتی ہے. جب بچہ پھر کوئی بڑی حرکت کرتا ہے, گالی بکتا ہے, کوئی بیہودہ حرکت کرتا ہے یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ آگے پہنچ کر کوئی اس سے زیادہ بڑی حرکت کرتا ہے, پھر وہ جو کہ توجہ حاصل کرنے کی وجہ بن جاتی ہے, تب پھر والدین کو خیال آتا ہے, پھر ہوش آتا ہے, لیکن اس وقت تک وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر والدین اس آخری اسٹیج سے وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ روٹ کو سمجھیں اور اس کی وہ سارے پس منظر کو سمجھیں, اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس میں ایک میرے بھی ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ مطلب ہم دونوں کے حوالے سے یہ کہ ہم کافی عرصے سے اس پہ ریسرچ کریں نا, بچوں کے جو مسائل ہیں یا جو خاندان کے مسائل ہیں یا جو بچوں کے جو بیہیویئر کے ایشو بڑھتے جا رہے ہیں یا والدین کے آپس کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے, خلا کا جو ہے مطلب انپریسیڈنٹڈ ہوا ہوا ہے, ایک سطح پر گیا ہوا ہے, یعنی اس میں بہت زیادہ ڈسکشن پچھلے دنوں چلتی رہی کہ خلا کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں, خود اپنے آپ سے بھی پوچھوں گا کہ جو ہماری ایک ریسرچ رہی ہے 10-15 سال کی جو ابھی تک چل رہی ہے, اس کنٹینیوس ہی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو فیملی کرائسس ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. میرا ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو فیملی بننے کا پروسیس ہے ایک بہت بڑی حد تک تو وہی غیر فطری اور ان نیچرل اور بہت زیادہ یہ سمجھ لیں کہ فینٹیسی والے اس کی روٹس ہوتی ہیں. نتیجے کے اندر وہ سب چیزیں تھوڑے دنوں کے اندر وہ ساری چیزوں کی حقیقت اور ساری چیزوں کی اصلیت سامنے آنا شروع ہوتی ہے. نتیجہ اچھا ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ وہ جو فیملی بننی ہوتی ہے ان کے سامنے کوئی بڑا آبجیکٹیو یا فیوچر پلان نہیں ہوتا. ساری تیاری, سارے انتظامات, ساری کوشش اس ایک ایونٹ کی حد تک تو ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کے اللہ تعالیٰ پھر وہ جب اولاد دے گا اس حوالے سے کیا ہمارے ذہن میں ہے,
کوئی خاکہ، کوئی نقشہ، کوئی روڈ میپ، کچھ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو مسئلے جس کے لیے حل اور انتظام اور بندوبست ذہن میں کسی نہ کسی جگہ موجود ہونا چاہیے، وہ پھر دھیرے دھیرے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آگے جا کے یہ مسئلہ ہوتا ہے. میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ میری جہاں تک ایک انڈرسٹینڈنگ، ظاہر بات ہے میرا آپ کے کچھ ٹاپکس جو ہیں مجھ سے الگ ہیں، آپ کا سوسائٹی پہ آپ کا زیادہ فوکس ہے یا جو ریسرچ ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے، اور میرا فوکس نہیں ہوتا ہے کہ مطلب جو سوسائٹی افراد پہ اثر ڈالی ہے مطلب وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اس کی انٹرنل پرسنالٹی بھی نا. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو سب سے بڑا کرائسس ہے، یعنی جو آپ نے فیکٹرز گنوائے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور میری نگاہ میں یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مس الائنمنٹ، یعنی جو خاندان ہیں یا والدین ہیں یا جو بچے ہیں وہ ایک دوسرے سے الائنڈ نہیں ہیں. اچھا، الائنمنٹ یا مس الائنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ مس الائنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو کائنات ہے کچھ مخصوص قوانین کے تحت جو ہے نا بنائی ہے اور اسی کے مطابق چل رہی ہے. اچھا، یہی معاملہ خاندانوں کا بھی ہوتا ہے، فیملیز کا بھی ہوتا ہے، اور فیملیز سے تھوڑا سا نیچے جائیں اور انڈیویجول سطح پر جائیں تو ہر انسان کی پرسنالٹی نے کچھ مخصوص ٹینڈنسیز لے کر، کچھ خاص نیچر لے کر، کچھ خاص پرائرٹیز لے کر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرد نہ اپنے آپ کو پہچان رہا ہے. اب جیسے ہم والدین کی بات کریں، والدین کو نہیں پتہ کہ اگر ماں ہے تو اس کی پرسنالٹی کیا ہے اور جو فادر ہے اس کی کیا پرسنالٹی ہے. جب وہ ایک دوسرے کو ہی نہیں جانتے، مطلب اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے تو ایک دوسرے کو کیسے جانیں گے؟ ٹھیک ہے، اب اپنے آپ کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو ان کو بچوں کو بھی نہیں پتہ کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا جو ہے انٹرنل ایک پرسنالٹی رکھی ہے، انر آرکیٹیکٹ کیا ہے اس کا نا. تو ظاہری بات جب وہ ایک دوسرے کو جان نہیں رہے تو وہ ہر ایک جو ہے اپنی ڈائریکشن میں کھینچ رہا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو جس کا جو بس چلے گا وہ کر ڈالے گا. اس کو فادر کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، میں علامہ ہوں، تو وہ اپنے مطابق پوری فیملی کو تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کہیں پہ والدائیں جو ہیں وہ حاوی ہوتی ہیں تو وہ پوری فیملی کو اپنے لحاظ سے چلا رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے کیا پرسنالٹی، کیا کریکٹر، کیا انر ٹریٹس اور کیا ٹینڈنسیز دے کر بھیجا ہے، کیا اس کی زندگی کی پرائرٹیز ہیں. تو وہ اپنے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ والدین سے بھاگتا ہے، والدین سے بھاگتا ہے تو اس کو جو ہے پناہ کہاں ملتی ہے؟ اپنے دوستوں میں، جو اس کو گندی باتیں سکھا رہے ہیں، گالیاں سکھا رہے ہیں، ڈرگس لینا سکھا رہے ہیں، کرائم کرنا سکھا رہے ہیں. تو اور وہ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اس کی بات بھی سن رہے ہیں، چاہے مانے نہ مانے، لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ ہاں مجھے سنا جا رہا ہے، مجھے سمجھا جا رہا ہے، میرے دکھ درد جو ہے نا میرے دوست جو ہیں سگریٹ دے کے پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، والدین جو ہے بس وہ تانے دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہے بچے کے کیا مسائل ہیں، اس کی کیا پرسنالٹی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بیسیکلی جب تک مس الائنمنٹ کا مسئلہ رہے گا یہ بحران جو ہے چلتا ہی رہے گا بلکہ بڑھتا رہے گا. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز مجھے سمجھ آتی ہے، یہ بات جو آپ نے کی اسی کے ہی حوالے سے، کہ والدین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور صرف تھوڑا بہت سطحی جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب پھر اولاد ہوتی ہے تو والدین کی اپنے آپس کی سطح پر اور بچوں کی سطح پر ایک خاموش کشمکش ہوتی ہے. یعنی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے ہمیں نہیں سمجھ رہے، بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ والدین ہمیں نہیں سمجھ رہے تھے. اچھا، والدین کی آپس کی سر جنگ چل رہی ہوتی ہے اور سر جنگ کے اثرات بچے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، اور یعنی ایک خاموش کشمکش، ایک کھچڑی سی پک رہی ہوتی ہے گھر کے اندر. اور اس کے بعد پھر والدین یہ توقع رکھتے ہیں، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہماری خواہش کے مطابق ہو. ان کی تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کی خواہش بچے سے متعلق ہوتی ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے تو وہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو، ایک دوسرے کی خوبی خامی کو، کمی کوتاہی کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر وہ بچے کی طرف متوجہ ہوں. اچھا، ایک اور یہ ہماری سوسائٹی میں گزشتہ ایک اچھے خاصے عرصے سے یہ بھی سلسلہ ہے، مسئلہ والدین کا ہوتا ہے، وہ وجہ اس کی بچے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بچہ ایسا نہیں کرتا، بچہ ویسا نہیں کرتا، بچے میں یہ مسئلہ، بچے وہ مسئلہ. یعنی ہماری ریسرچ کے دوران آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پتہ چلا کہ وہ ساری ڈھونڈنے کے بعد، ساری جتن کرنے کے بعد، ساری وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد پتہ چلا کہ مسئلہ تو وہاں تھا، اور اس کو تلاش بچے کے اندر کر رہے تھے، بچے کی معمولات میں، روٹین میں تلاش کر رہے تھے. تو یہ ایک رویہ ہے جو بڑا وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر میں اپنے اینگل سے بات کروں نا تو مطلب ہر خاندان کی نا ایک کہہ لیں کہ فریکوینسی ہوتی ہے. یعنی ہر سنگل جو فیملی ہے وہ ایک مخصوص فریکوینسی پہ نا زندگی گزار رہی ہوتی ہے. اگر والدین کی آپس میں ویو لینتھ اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کی فریکوینسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، پورا ماحول خراب پورا. تو اگر ماحول خراب ہے یا فریکوینسی ٹھیک نہیں ہے یا جس کو کہہ لیں ایموشنل فریکوینسی جو ہے ڈسٹرب ہے تو وہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہے بچے پہ. اور بچے جو بھی ریئیکشن دے رہا ہوتا ہے بیسیکلی اس ڈسٹرب فریکوینسی کا نتیجہ ہوتا ہے.
تو یہ والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے معاملات ٹھیک ہوں یا بچے اگر چلیں ہمارے نہ ہو کم از کم بچے ٹھیک ہو جائیں, تو ان کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ اپنی ویو لین کو بہتر کریں, ایک دوسرے سے کم از کم دکھائیں, کم از کم یعنی شو آف ہی کر لیں یا ایکٹنگ ہی کر لیں جیسے کہا جاتا ہے نا, کہ بچے کو لگے گا ہمیں فیملی کی جو فریکوینسی ہے نا وہ اچھی چل رہی ہے. تو یقین مانیں اس سے بڑا کوئی فیکٹر نہیں ہوتا بچے کے رویے کو ٹھیک کرنے کا, اگر ہم ماحول کی یا اس فیملی کی جو فریکوینسی ہے, ایموشنل فریکوینسی ہے یا کہہ لیں لو کی فریکوینسی ہے, وہ بہتر کر لیں. بچے کو جیسے ہی محسوس ہوگا وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گا, وہ لگے گا ہاں یہ ایک محفوظ ماحول ہے اور اس میں مجھے بات کرنی ہے اپنی, مجھے اپنے والدین کی جو باتیں ہیں ان کو سننا ہے, سمجھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. اور جب تک اس کو لگتا نہیں یہ فریکوینسی تو ڈسٹرب ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے بھائی, جو مرضی کرتے رہے, میں تو وہی کروں گا جو میرے دوست مجھے بتا رہے ہیں یا میں نے جو سوشل میڈیا میں ریل پہ دیکھا یا میں نے فلانا ویب سیریز میں دیکھا, وہ زیادہ بہتر راستہ ہے. اچھا فریکوینسی کیا ٹھیک ہونی؟ اب دیکھیں نا, ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ یعنی وہ گھر کی فریکوینسی تو تب ٹھیک ہوگی جب فریکوینسی ٹھیک کرنے کے لیے اس کا اہتمام کوشش ریئلائزیشن ہوگی کہ فریکوینسی میں کچھ گڑبڑ ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ فریکوینسی ٹھیک جنہوں نے کرنا ہے وہ آدھی رات تک تو پٹھان کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, اور عام طور پہ ویکینڈس کے اوپر وہ گھر اس وقت جاتے ہیں جب ان کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا اب یہ بات بھی سننے کو ملی, یہ بڑی دلچسپ بات بھی ہے اور حقیقت یہ کہ بڑی کڑوی حقیقت بھی ہے کہ اکثر لوگ جو باہر ہوٹلوں پہ اپنے دکھ سکھ باہر شیئر کر رہے تھے, جن کو کرنا گھر میں چاہیے, اور وہ ان کی ہوتی گھر جاؤں گا تو چک چک ہوگی, یہ باتیں ہوگی, دماغ خراب ہوگا, موڈ خراب ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو بس اب گھر اسی وقت جانا ہے جب وہ بھی سو چکی ہو اور میں بھی جا کے سو جاؤں. تو یہ رویے کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ, اس اپروچ کے ساتھ کہ خاک رویے اپنا فریکوینسی ٹھیک ہوگی, بلکہ اگر فریکوینسی ٹھیک ہوتی بھی ہوگی تو الٹا اور خراب ہو جائے گی. اس ماحول میں بچہ کبھی ماں کو دیکھتا ہے, اس کی گفتگو سنتا ہے, کبھی باپ کو دیکھتا ہے, اس کی گفتگو سنتا ہے, پھر دونوں کی گفتگو سنتا ہے, اس کے بعد پھر وہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر یہ کہ میں ان دوستوں کے پاس چلا جاؤں جہاں کم از کم مجھے ذہنی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, ریلیکس ہونے کے لیے, فریش ہونے کے لیے کم از کم ایک انوائرمنٹ اور ایک گیدرنگ تو ملتی ہے. ان دونوں کے لیے مسئلے ختم نہیں ہوتے. میرے مسئلے کے حل میرے مسئلے کے حل ہوں گے یہ. اچھا اس پہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں نا کہ قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے, تو مطلب قرآن میں جو میاں بیوی کا آپس میں رشتے کی کتنی جو ہے نا زبردست تمثیلات جو ہے بیان کی ہوئی ہیں. یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اب لباس کو اگر دیکھا جائے تو مطلب لباس کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے, ہمیں جو ہے نا ایک پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے, ایک نرمی یا اس کی جو ہے نا جمال دے رہا ہوتا ہے, خوبصورتی دے رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں, ٹھیک ہے, یا سردی ہے تو وہ گرمی دے رہا ہوتا ہے, گرمی ہے تو ہاں ایپ چھپاتا ہے. اب اگر میاں بیوی کا آپس کا تعلق ایسا ہو, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے سکون والا ہو, ایک دوسرے سے پیس حاصل کر رہے ہو, تو لازمی بات ہے کہ پھر میاں کو باہر چائے کے ہوٹل پہ نہیں جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, یا بیگم کو واٹس ایپ پہ جو ہے اپنی بھڑاس نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, یا سوشل میڈیا پہ انونیمس جو ہے آپشن کے ساتھ جو ہے وہ کر دی کہ میرے سسرال والے ایسے کر رہے ہیں یا میرے شوہر ایسا کر رہے ہیں, تو اس سے کسی کو پیس نہیں مل رہا. یعنی وہ گھر میں دوبارہ آتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے پھر سے منہ بن جاتا ہے ان کو ایک دوسرے کو دیکھ کے. تو جب تک وہ اس معاملے کو نہیں سمجھیں گے کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے ایٹ پیس کنڈیشن میں نہیں آئیں گے جو قرآن کہتا ہے, یا ایک دوسرے سے جو محبت اور معدت والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ڈیولپ نہیں کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ فیملی کے مسائل حل ہونے والے ہیں. اور جب اس پہ توجہ دلایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو سب پتہ ہے, آپ کو تو کوئی نئی بات نہیں بتا رہے. تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے تو پھر کر لیں, کیوں نہیں کر رہے. اچھا اس کے اندر ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لچک, کچھ انا کی قربانی اور کچھ چیزوں کے اندر اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا, وہ بھی ایک ناگزیر حصہ ہے. لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ساری تبدیلی سامنے والا کرے, دوسرا کرے, میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں, چاہے فیملی کے حوالے سے ہو چاہے بچوں کے حوالے سے ہو, کیونکہ بچوں کے لیے تو رول ماڈل ماں باپ ہوتے ہیں. بالکل. اب بچوں کے رول ماڈل تو ٹی وی اسٹار, فلم اسٹار, اسپورٹس مین اور پتہ نہیں کون کون بن گئے, ان کے دوست بنے ہوتے ہیں ان کے رول ماڈل, سوائے ماں باپ کے سب اس کے رول ماڈل بن جاتے ہیں. یہ ایک اور المیہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے ویسے نا, مطلب ایک ماہر ہیں انسانی رویوں کے نا, یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان کے اندر تقریباً 4600 وصف یا اوصاف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے آلموسٹ 50% جو ہے وہ ہوتے ہیں جن کو ہم نیگیٹو پرسیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, غصہ آنا, حسد ہونا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کی کیٹیگریز ہیں. اور آلموسٹ 50% جو 2300 یعنی کہہ لیں وہ ایسی خصوصیات یا اوصاف ہے جن کو ہم پازیٹیو سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا میاں ہو یا بیوی ہو یا والدین ہیں تو بچوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ
اس کے اندر جو بلٹ ان 2300 خامیاں ہیں، اس کے اندر جو مسائل ہیں، ان کو نگیٹ کر کے صرف اس کے اندر اچھائیاں باقی رہ جائیں، جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے اس کے اندر نا. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو انسان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فرشتے پہلے سے موجود تھے جن کے اندر 4600 تمام اچھی خوبیاں ہی ہیں. یہ انسان کو ایک مطلب بائی پرپس اس کے اندر 50% شر کا پہلو رکھا گیا ہے اور 50% جو ہے اس کے اندر وہ اچھی چیزیں رکھی جائیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا انسان ہے. جب تک ہم ہر انسان کو اس کی تمام تر 2300 جو کہہ لیں خامیاں ہیں یا برے اوصاف ہیں یا جو اس کے رویوں کے مسائل ہیں ان کو قبول کر کے بندے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. جب ہمیں لگے گا کہ یہ بندہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا تو الٹیمیٹلی وہ ہمارے دل سے اترتا ہے. دل سے اترتا ہے تو پھر ہمیں وہ ایک ولن محسوس ہونے لگتا ہے. پھر ہمارا رویہ جو نا تانے سے شروع ہوتا ہے, ہاں ایک برے بات سے شروع ہوتا ہے. ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارا پیٹرن ہی ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. جب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا تو ایک جو دلی کنیکشن ہوتا ہے وہ کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مطلب والدین کے آپس کے مسائل, اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو اس کی تمام تر وہ ایک پہلا ایک بیسک کانسیپٹ تھا نا, پہلے وہ ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے, ایون فلموں میں دیکھتے تھے پرانی, کہ میرا محبوب جیسا بھی نا اس کو قبول کر لو. اب اس کی تمام تر برائیوں اور تمام تر جو ہے چاہے وہ جو مرضی کر رہا ہے لیکن یہ میرا محبوب ہے, میں اس سے محبت کروں گا. اب یہ چیز جو ہے نا ایک موجودہ جو ہمارے لرننگ کے سورسز ہیں نا انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیملی بنانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹاکسک ہے. ایک لفظ آج کل بڑا استعمال ہوتا ہے نارسسٹ ہے, اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے. یا خاتون ہے تو اس کے اندر یہ مسائل ہیں, یہ مسئلہ اس کے اندر. تو جب ہم اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو فیملی اور والدین آپس میں کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے بائی پرپس ڈیولپ کیا, جب تک ہم اس کو ویسے نہیں دیکھیں گے اور قبول نہیں کریں گے تو آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی, کنیکشن نہیں ہوگا. جب آپس میں نہیں ہوگا تو بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ جو مسئلہ آتا ہے, اس مسئلے کی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سمجھنے کے بجائے وہ پہلے سے بنے ہوئے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, پہلے سے بنی ہوئی جو مختلف ذہن میں خاکے اور نقشے ہوتے ہیں, اسی کو لے کے جب وہ سفر شروع کرتے ہیں تو پھر وہ مسائل آتے ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. اچھا, اس میں ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب جو والدین ہیں وہ ساری چیزیں جان لینے کے باوجود اب بھی یہ ریئلائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو مسئلہ آ رہا ہے اس کی صحیح روٹ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. وہ ابھی بھی جو ہے کنفیوز رہتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ مسئلہ بدستور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ابھی میں ایک یعنی کہ ایسے لوگوں کو بھی واقف ہوں, ایک یعنی کہ صاحب ہیں, وہ اسکول ٹیچر بھی ہیں, بہت دفتر میں ہوتے ہیں تو بڑے مہذب ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی بیوی کے ساتھ ہر وقت جو ہے مہابھارت چھڑی ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کشمکش کے اندر اب وہ ساری صورتحال کے اندر جو بچہ ہے یا بچے ہیں وہ بھی خیر سے وہ پھر وہ جنگی سیکھ رہے ہوں گے, گالی گفتار سیکھ رہے ہوں گے, بیہودہ باتیں سیکھ رہے ہوں گے, اور وہ بیزاری محسوس کر رہے ہوں گے کہ ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تو میں اپنے سکون اور اپنا جو ریلیکس ہونے کا کام ہے وہ کہاں کروں. اچھا, اس میں وہی بات ہے کہ بار بار نا والدین ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں آج کل نا کہ بچے بدل گئے, مطلب بچے خراب ہو گئے یا بچے سنتے نہیں ہیں. مطلب یہ ایک کامن بیٹر ہوتا ہے والدین کے اندر. مطلب یہ وہی بات ہے کہ دوبارہ جب ہم نے شروع میں کی تھی کہ سوچنے کی بات ہے کہ بچے بدل گئے یا مطلب آپ جو بدلتے زمانے کے ساتھ جو وہیں پہ کھڑے ہوئے 30 سال 40 سال پہلے جو آپ نے اپنے والدین کو دیکھا تھا تو ماحول چینج ہو چکا ہے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مطلب تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں یا محسوس کریں اگر آپ کو بچوں کے مسائل حل کرنے ہیں کہ مطلب یہ بچوں کا جو رسپانس ہے یہ کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے. یعنی ایون ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فیملی ہے اور فرض کریں کہ 3 بچے ہیں, تو پہلا یا دوسرا یا تیسرا بچہ جو ہے نا وہ فیملی کے لیے نا اس نے ناکو چنے چبوائے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو بڑا بیٹا ہے یا درمیانہ بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو وہ بڑا فرما بردار ہے. اچھا, والدین کے وہی والے مسائل ہیں تو بچے جو ہیں الگ الگ کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب لوگ والدین یہ بھی دیتے ہیں نا, مطلب میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے ہیلنگ وغیرہ کے لیے تو اس میں کہتے ہیں بھائی میری بیٹی تو بڑی اچھی ہے, بیٹے کے اندر مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں. اچھا, وہ اچھی ہونے کی بھی کوئی ڈیفینیشن ان کے پاس بھی وہ پہلے سے بنائی ہوئی تھی ان کے خیال میں, جو ان کو سمجھ میں آیا ہے یا ان کی بچے یعنی جو میرے خیال میں والدین کی بات مانتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ اچھے بچے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے اندر بچے کے اچھے ہونے کی ڈیفینیشن بھی ایک نئی ہے, وہی کہ جو ہاں میں ہاں ملائے, ہر بات مان لے, یعنی وہ اپنی انفرادی شخصیت کا کہیں اظہار کرے, کہیں اختلاف کرے, کہیں اپنی بات کرنے کی کوشش کرے, کوئی اپنا نقطہ سمجھانے کے لیے اور رائے سے اختلاف کرے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بدتمیز ہے اور یہ جو ہے ہماری بات نہیں مانتا, اس لیے جو ہے بچے بگڑ رہے ہیں. اب یہ
دوبارہ بات گھوم کر وہیں آتی ہے کہ بچوں اس ساری صورتحال کو والدین کو سمجھنے کے لیے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سوچنے کے ساتھ اس پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. وہ سارے جائزہ لینے کے بجائے وہ بس سوچتے ہیں کہ سارے مسئلے کا لیے کہ کوئی پوڈ کاسٹ سن لی جائے, کوئی لیکچر اٹینڈ کر لیا جائے, کوئی ورک شاپ اٹینڈ کر لی جائے, کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لی جائے, کوئی اس طرح سے اچھا کوٹیشن سن لیا جائے, کوئی اس طرح کی اور چیز سے واقف ہو جائے, اس کے بعد پھر وہ اٹھا کے جوں کا تو بچے کے اوپر وہ اپلائی کر دیا جائے. لیکن ظاہر ہے بچے کوئی مشین تو نہیں ہے, وہ تو ایک پورا جیتا جاگتا وجود ہے. وہ اپنی مرضی رکھتے ہیں, وہ اپنی رائے رکھتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنے کی ان کے پاس ذہن میں بات ہوتی ہے. اگر یہ سب چیزوں کے راستے بند ہوں گے تو پھر وہی ہوگا کہ بچہ جو ہے پھر وہاں جائے گا جہاں وہ ساری باتیں کرنے کا, ساری جذبات کے اظہار کرنے کا موقع ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ مطلب بچے کے رسپانس کا نا وہی بات ہے کہ تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو ہماری اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ مطلب بچہ جیسے آپ نے بولا نا کوئی ایک لمحے کا مسئلہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ پچھلے کئی برسوں یا بلکہ کئی دہائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے جو بچے کی پرسنالٹی کی میں نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ مختلف طرح کے تجربات ہو سکتے ہیں, اچھے برے, والدین کا آپسی جو رویہ وہ کیا وہ, یا اپنے ننیال یا دیدیال میں جو رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ, اور کس ماحول میں وہ پڑھائی کر رہے ہیں یا لرننگ کر رہے ہیں وہ, اور تیسرا چوتھا پانچواں یہ کہ مطلب لرننگ کے سورسز کیا ہے نا, یہ تمام چیزیں مل کے جو ہے بچے کی رسپانس کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں. اب یہی بات ہے کہ جب تک آپ یہ سوچ رہے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں کہ بھائی سر اس کو ٹھیک کر دیں, یہ گالی دیتا ہے اس کو ٹھیک کر دیں, یا یہ جو ہے نا فلانا نا گندی موویز دیکھتا ہے, یہ کرتا ہے, اس مسئلے کو حل کر دیں, میرا باقی بچے تو ٹھیک ہے. اب جب میں ان سے سوال کرنا شروع کرتا ہوں کہ بھائی اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس بچے نے یہ چیز کہاں سے سیکھی, تو والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا. نہیں پتہ ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی وہ دن بھر جو ہے موبائل پہ کیا اسکرولنگ کر رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اب تو موبائل ایون ہی کہ جو مین اسٹریم سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ہی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ بچوں کو کسی خاص ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے, جب تک بچہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے, اور آپ اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب آپ خود دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بچے کو دیکھتے ہوئے اس کو کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا تھا جو نہیں دیکھنی چاہیے تھی, حالانکہ وہ تو اس سے پہلے سینکڑوں ایسی ویڈیوز دیکھ چکا ہوتا ہے. تو اب وہ پریشان ہوتے ہیں, آتے ہیں کہ بھائی اس کو ٹھیک کر دیں. اب جب میں کہتا ہوں بھائی بچے کو تو بعد میں دیکھوں گا, پہلے آپ مجھ سے بات کریں کہ آپ کے اندر کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر ہی مسئلہ ڈیولپ ہونا. تو وہ تو میرے اندر کیا مسئلہ ہے, میں تو ٹھیک ہوں, میں تو ایسی ویڈیوز نہیں دیکھتا. یہ والدین جو ہے نا مطلب ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ ان کی وجہ سے بچہ اس حد تک پہنچا. یعنی اس کو موبائل کس نے پکڑایا, ٹھیک ہے, یعنی 8 سال کی عمر میں, 10 سال کی عمر میں, اور پھر پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کی براؤزر ہسٹری نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے, کن ایپس کو دیکھ رہا ہے. تو پھر وہ آ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے میں کیسے معاملات کو ٹھیک کر دیا جائے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے جو محسوس ہوتی ہے, دکھائی دیتی ہے, کہ جو ہمارا اس وقت کا پورا ماحول ہے, والدین معاشی مصروفیات کے اندر بہت زیادہ مصروف ہیں. اس کے نتیجے میں بچے اور والدین کے درمیان ایک غیر محسوس فاصلہ آ گیا ہے. اس فاصلے کو موبائل نے اور مختلف اس طرح کی گیجٹس نے وہ پورا کیا ہے, گیدرنگس نے بچے کی, ایکٹیویٹیز نے مختلف, اور والدین کو بھی ایک وہ مل گیا کہ اس طرح کی ایک سہارا مل گیا, ایک انتظام ان کو میسر آ گیا کہ اچھا اسی طرح سے وہ مصروف رکھا جائے. ماں باپ اب جب بچے کا معاملہ یا تذکرہ ہوتا ہے, اس کے رویوں کا, اس کے مسائل کا جب ذکر آتا ہے, تو والدین سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو موبائل دیکھ رہا ہے, بہت زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے, موبائل کا عادی ہو گیا, ہر وقت موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں, کیا اگر آج یہ موبائل کا استعمال اس درجے کا ختم ہو جائے, بچے نہ کریں, بچوں کو نہ دیا جائے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا؟ اس سوال میں جو نا جواب موجود ہے. آپ والدین سے پوچھیں نا کہ آج یا کل موبائل کو ختم کر دیا جائے دنیا سے, تو کیا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو یہ مان لیں کوئی بھی والد یا والدہ نا سر کو یوں نہیں ہلائیں گی, بلکہ کہیں گے نہیں میرا نہیں خیال ہے. کیونکہ بیسیکلی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا جو گیجٹس ہیں یا موبائل کا نام لے لیں آپ, تو وہ مسئلے کو جو ایمپلیفائی کرتے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. یعنی مسئلہ موجود ہوتا ہے تو اس کو ایمپلیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ بچہ جو ہے موبائل یا دوستوں یا اس طرح کی گیدرنگ میں یا ویب اسٹریمنگ میں یا سوشل میڈیا پہ کیوں جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک خلا موجود ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کی بہت سارے پازیٹیو یا کہہ لیں کہ انسپریشنل اچھے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس کو کسی مقصد کے تحت جوڑا جائے, یا اس کے اندر ایمان کی آبیاری کی جائے, یا اس کو جو ہے نا اپنی پرسنالٹی کو جاننے کے سفر پہ اس کو چلایا جائے. لیکن کیونکہ والدین اتنی محنت کرنا نہیں چاہتے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ موبائل پکڑا دو. تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ موبائل پکڑاتے ہیں, اور موبائل جو ہے وہ بیسیکلی اس بچے کی خلا کو جو ہے نا مزید بڑھا دیتا ہے. صحیح. اور اس خلا کو وہ پورا کرنے کے لیے وہ ڈرگز بھی لے سکتا ہے,
اور وہ مزید جو ہے کسی خراب گیدرنگ میں جا سکتا ہے, کسی کرائم میں انوالو ہو سکتا ہے, اپنے تھرل کے لیے, موٹیویشن کے لیے, اپنے دوستوں کی پیئر پریشر کے اوپر ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ آئی ایم سم تھنگ, ٹھیک ہے. تو اس ثابت کرنے کے لیے تو بیسیکلی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلہ موبائل نہیں ہے, کہ موبائل یا ٹیکنالوجی تو مسئلے کو کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے, لیکن مسئلہ موجود ہو تو بڑھائے گی نا. یعنی اب وہی دیکھیں کہ بہت ساری ایسی فیملیز بھی ہم نے اپنے ریسرچ میں دیکھی ہے, ہماری آبزرویشن رہی ہے کہ جہاں پہ بچے موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں, لیپ ٹاپس بھی استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں. یعنی ان کو والدین نے ایک ڈائریکشن سیٹ کی بھی ہے تو اس کے مطابق کرتے ہیں, باقاعدہ کچھ ٹائمنگز ہوتی ہیں اس میں دیکھتے ہیں. ایون یہ تھوڑا سا زیادہ بھی دیکھ لیں تو یہ رویے کے مسائل نہیں ہوتے. تو مسئلہ صرف موبائل یا صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, بلکہ والدین کو یا اوور آل سوسائٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کے اندر جو خلا موجود ہے اس کو کس طرح پورا کر رہے ہیں. کیا جو نیچرل طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں یا جو اچھے انسانی علوم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس پہ فالو کر رہے ہیں, یا بس ہم نے بچوں کو چھوڑ دیا موبائل دیکھے کہ تم جو مرضی کرتے رہو تاکہ مجھے جو ہے تمہیں ٹائم نہ دینا پڑے, مجھے انرجی نہ دینا پڑے, یا مجھے قربانی نہ دینا پڑے, مجھے اپنے واٹس ایپ کو استعمال کرنا ہے یا مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے. تو بیسیکلی یہ مجھے ایک ٹیلنگ کا ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ ٹیکنالوجی بیسیکلی امپلیفائی کر رہا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر رہا ہے, مسئلے کو بنا نہیں رہا. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ جو مسئلہ یہ ٹیکنالوجی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا نا, یہ ایمپلیفائی کرتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, ایسے ہی اس کو نمایاں کر دیتا ہے, لیکن مسئلہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ مسئلہ موجود ہونے سے پہلے مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ مسئلہ کن حالات میں پیدا ہوا, کس کوتاہی, کس غفلت, کس کمی کی وجہ سے یا کس غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا, اگر اس کو سمجھ لیا جائے, اس کو جان لیا جائے. اچھا, اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جاننے کے لیے بھی آدمی کے پاس پہلے ترجیح ہو کہ میں سمجھوں تو صحیح مسئلہ ہوا کہاں سے ہے, کیسے ہے, اور اس کے بعد پھر وہ مسئلے کو سمجھے, اس کی شدت کو سمجھے, پھر وہ ٹھیک کرنے کی طرف جائے. لیکن ابھی تو یہ ہے کہ جو علامتیں نظر آ رہی ہیں, جو سطح پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ اس کے اندر ابھی ہم نے اور آپ نے جو ریسرچ کی اس کے اندر یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو بچوں کے اندر شدت بڑھ رہی ہے, ان کے جارحانہ رویے بڑھ رہے ہیں, بچے کرمنل تھاٹس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اور بچے اب تو یہ اخبارات کے اندر, میڈیا کے اندر وہ آئے دن یہ خبریں چھپتی ہے کہ اسکول کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر آئس اور فلاں 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 نشے بہت بآسانی جو ہے دستیاب ہے, اور پورے گروپس بنے ہوئے, سپلائی کرنے والے بھی اور اچھے خاصے استعمال کرنے والے بھی, اور اس کے نتیجے میں آئے دن اس طرح کے واقعات ہیں. لیکن والدین اس کے باوجود بچہ خراب ہے, بچے میں یہ مسئلہ ہے, یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوتے. تو مجھے ایک بات اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کی تربیت, بچے کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا رویہ, جو کہ ایک سنجیدہ اور پتہ ماری کا اور یعنی کہ محنت طلب اور قربانی طلب کام ہے. اور والدین چاہتے ہیں کہ یہ قربانی اور اپنا یہ اپنے آپ کو, اپنے آرام کو, اپنے سہولتوں کو قربان کیے بغیر یہ سارا مرحلہ ہو جائے. اور پھر وہ جب نہیں ہوتا تو اس کی کئی شکلیں سامنے آتی ہیں, جو کبھی گھر کے ماحول کے حوالے سے, کبھی بچوں کے رویوں کے حوالے سے, کبھی آپس کے حوالے سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ ہر انسان کی کوئی ایک انر بلو پرنٹ ہوتا ہے یا انر شخصیت ہوتی ہے, وہ نا جب تک والدین خود کی نہیں سمجھیں گے اور بچوں کی نہیں سمجھیں گے تو یہ مسئلے حل نہیں ہونے والے. یعنی قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے شاکلہ, اور ایک آیت ہے کل یعمل علی شاکلاتہ, یعنی ہر کوئی اپنی شاکلہ پہ عمل کر رہا ہے. اب یہ شاکلہ کیا ہے بیسیکلی نا, مطلب اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ لفظ ہی پہلی دفعہ سن رہے ہیں, شاکلہ بھی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی بہت سارے سائیکولوجیکل ٹولز ہیں جو بتاتے ہیں پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے, یہ ایسی ہوتی ہے, یا بچوں میں یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. تو وہ فریگمنٹ ہوتے ہیں بیسیکلی نا, یعنی بتاتے ہیں بچہ اس معاملے میں ذہین ہے یا اس کی پرسنالٹی میں ڈومیننٹ ٹائپ یہ ہے. لیکن جو قرآن یہ لفظ استعمال کر رہا ہے بیسیکلی وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک انر جو ہے نا شخصیت رکھی ہے, یعنی اس کا ایک ڈائریکشن ہونا چاہیے, اس کی کچھ ترجیحات ہونی چاہیے, اس کی کچھ ویلیوز ہونی چاہیے, یا اس کے کچھ انٹرسٹ ہونے چاہیے. اور بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ, میں بہت محدود سا مفہوم بتا رہا ہوں, ایک بہت پھیلا ہوا ٹاپک ہے کہ شاکلہ ہوتی کیا ہے. اور ہم اب سوچیں کہ مطلب والدین نے یہ لفظ ہی پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ شاکلہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جس پہ بیسیکلی ہر انسان عمل کر رہا ہوتا ہے. جب وہ اپنی ہی نہیں سمجھ رہا, اس کو یہ مطلب ہی نہیں پتہ ہے, تو وہ اپنے بچے کی کیا سمجھے گا, اپنی اسپاؤس کی کیا سمجھے گا, اور اپنی تربیت کیا کرے گا, بچے کی تربیت کیا کرے گا. کیونکہ دیکھیں تربیت اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فرد ان کے پاس آتا تھا تو وہ ہر فرد کو صرف ایک ہی کام نہیں بتا دیتے تھے. جیسے ہمارے پاس کوئی بندہ تھا, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, ٹپس ہمارے پاس فنگر ٹپس ہوتی ہیں, یہ کام کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. بلکہ ہم اللہ کے رسول کے ماڈل میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر فرد آتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو اس کی
جو نیچرل پرسنالٹی ہوتی تھی اس کو جج کرتے ہوئے اس کو بتا دیا تم دیکھو یہ کام پکڑ لو بس. یعنی ہم مختلف مواقع پہ دیکھتے ہیں, یعنی ایون ہے کہ ہم جو کبار صحابہ ہیں یا بڑے صحابہ ہیں ان کو دیکھیں تو ہر ایک کو ہم ایک مخصوص ڈومین میں بہت ہی ایکسپرٹیز رکھنے والا بندہ دیکھتے ہیں. یعنی اگر جنگوں کی بات کریں تو اس میں حضرت ابو بکر حضرت عمر نظر نہیں آتے, کون نظر آتا ہے؟ حضرت علی. ٹھیک ہے. اگر ہم مال خرچ کرنے کی بات کریں یا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں کون نظر آتا ہے؟ حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے. یعنی اور مسائل اگر ایسے ہیں جو صرف مال ہی سے حل ہو سکتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں حضرت عثمان. ٹھیک ہے. یعنی اور کہیں پہ اسلام کی ایک امیج بتانی ہے, اس کی دہشت بٹانی ہے تو ہمیں کون نظر آتے ہیں؟ حضرت عمر. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ہر صحابی کو دیکھتے جائیں وہ ایک مخصوص ڈومین میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول اس کو گائن کہتے ہیں کہ آپ کو یہی کام کرنا ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی شخصیت کو جانے بغیر, اس کی شاکلہ کو جانے بغیر قید کیا جاتا تھا, کیونکہ ہر بندہ جو نا وہ اگر اپنی شاکلہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے پھر پیسے کمانے سے حضرت عثمان ہے ان کے لیے پیسے کمانا مطلب چٹکیوں کا کام ہے. یعنی وہ اپنے زمانے کے کھرب پتی تھے. اسی طرح حضرت ابو بکر کے لیے اسلام کی طرف بلانا اور ایک جو کہنا چاہیے سیاست کو سمجھنا, قبائل کو سمجھنا, ان کی جو ڈائنامکس ہے ان کو سمجھنا, ان سے زیادہ کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا. حضرت علی کو دیکھیں, اسی طرح ہر صحابی کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی فیلڈ کا ایسا ایکسپرٹ تھا کہ جس کے ٹکر کا کوئی اور بندہ نہیں تھا. اس سے ایک بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ بندہ کمفرٹیبل رہتا ہے اور وہ اس کی ڈائریکشن ایک جب سیٹ ہو جاتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتی پھر. یعنی اگر کوئی غلط دوست آ گیا اس کو پتا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ مجھے یہ کام کرنا تھا, بس مجھے یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا اب ہم اس کو تھوڑا سا اپلائی کریں اپنی زندگیوں میں, ہمیں پتہ ہے کہ بھائی میرے بچہ جو ہے یا میری جو بیٹی ہے یا میں خود جو ہوں, کیا میں وہی کام کر رہا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ نے میری شاکلہ کو ڈیولپ کیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میرے بچوں کا نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. بچے اس کا ٹیلنٹ ہے کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ ویب ڈیزائننگ میں آگے بڑھنا تھا, اس میں آگے بڑھ کے اس میں کوئی جینیس بننا تھا, اس کا رجحان یہ تھا. ٹھیک ہے. انٹرنل. اور میں نے اس کو ڈال دیا سائنس میں, اب سوچو اس کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. یہ سائنس کا بچہ ہے, اس کو میں نے آرٹس میں ڈال دیا. یا ایک بچہ جو ہے وہ جسمانی طور پر زیادہ ایکسل کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی ہو سکتا ہے وہ فوجی اچھا بن سکتا تھا یا کوئی اسپورٹس مین زیادہ اچھا بن سکتا تھا یا باکسر اچھا بن سکتا تھا. اس کو جو ہے میں نے جو ہے وہ ایگزیکٹو جاب میں ڈلوا دیا. تو وہاں پہ بندہ کیسے مطمئن رہ سکتا ہے, کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ تو جب وہ خوش نہیں رہتا تو پھر وہ اس کے اندر وہی بات ہے کہ بیسیکلی خلا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. اس کو ہر چیز زہر لگنے لگتی ہے, کچھ عرصے میں اس کا اسٹریس بڑھنے لگتا ہے. تو اسٹریس بڑھتا ہے تو اس کے ایموشنل ایشو شروع ہو جاتے ہیں. ایموشنل ایشو شروع ہوتے ہیں تو اس کے جو اپنے گھر والوں سے ایشو شروع ہو جاتے ہیں. اس سیٹسفیکشن کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر ڈرگس کی طرف کا جاتا ہے. کبھی اگر لڑکا ہے تو لڑکیوں کی طرف جاتا ہے, یا ایک خراب گیدرنگ کی طرف چلا جاتا ہے, یا ڈیجیٹل جو ہے کچھ سورسز دیکھتا ہے جہاں سے وہ اپنی سیٹسفیکشن کو پورا کر سکے. اور لیکن کیونکہ بیسیکلی یہ تو ایک طرح کے وہ ہوتے ہیں عارضی حل ہوتے ہیں. مستقل حل جب تک نہیں نکلے گا جب تک والدین یا فرد اگر ایڈلٹ ہو چکا ہے تو خود سے سوچے کہ بھی ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا, میں کب تک والدین کو بلیم کرتا رہوں. ٹھیک ہے. اب 20 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, مطلب ایک خاص ایج ہوتی ہے نا جب تک آپ کا والدین پہ انفلوئنس ہے. تو اب میں اس سے نکل چاہوں تو مجھے سوچنا چاہیے مسئلہ کیا ہے میرے اندر, کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے سمجھا ہی نہیں کہ بھئی مجھے کس ڈیزائن کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا تھا, میں تھا کون, مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا پرسنالٹی دے کے بھیجا تھا. اچھا, اس میں شاکلہ کے حوالے سے جو بات کی, ایک اس میں یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ شاکلہ کا تعارف, اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کے بعد اپنے پورا ایک زندگی کا روڈ میپ اور ڈیزائن بنانا. اس حوالے سے جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں متاثر ہو کے چیزوں کو اختیار کرنے کا رویہ بہت زیادہ عام ہے. یعنی کسی کو دیکھا اور اس سے متاثر ہو اور اسی کو پھر اپنے رویے اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا شروع کر دیا. اچھا, اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت جو قدرتی ہے, یعنی کہ جس کو آپ شاکلہ کہتے ہیں, جو اصل خدا نے جو بنایا ہے, آپ کی جو اصل نقشہ ہے آپ کا, آپ اس کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو غیر فطری انداز سے دوسری شاکلہ کو, دوسری شخصیت کو اپنے اوپر تھوپنا اور مسلط کرنا چاہتے ہیں, نتیجتاً ایک خاموش کشمکش ہونا شروع ہوتی ہے. وہ خاموش کشمکش پھر ایک جارحانہ رویہ, ایک چڑچڑاپن اور ایک ضد اور ایک یعنی ٹکراؤ اور ایک تکرار کی صورت. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم وہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کے رسول کا بھی یہی میں جو سمجھ پایا ہوں کہ اللہ کے رسول مختلف لوگوں کو ایک ہی مسئلے کے حوالے سے مختلف حل بتاتے تھے. یعنی لوگ مختلف ہیں, مسئلہ ایک ہی نوعیت کا ہے, لیکن وہ سب کو اس کی شخصیت کے مطابق, اس کے مزاج اور رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ بتاتے تھے کہ تمہارے لیے یہ موضوع ہیں, تم اس کو اختیار کرو, اس طرف نہ جاؤ, یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو. اور نتیجہ تھا یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اپنے فطری ڈائریکشن کے اندر وہ گرو کرتے تھے اور وہ پھر صحیح چلتے تھے اور وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا تھا. تو ایک
اور دوسری بات جو سمجھ آتی ہے کہ ہم بہت عرصے سے اب ہم صنعتی دور کے اندر جب سے داخل ہوئے ہیں تب سے ہمارا ایک پورا زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ میکینیکل ہو گیا ہے. یعنی مشینی زندگی گزارتے گزارتے ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے زندگی گزارنے کا انداز، ہمارے روٹین وہ تقریباً میکینیکل ہو گئی ہے. ہم یہ جو انسان کی خوبصورتی اور جو اس کا خصوصی وصف ہے جو اس کے لیے اس کو انسان آدمی سے انسان بناتا ہے وہ سوچنا اور غور کرنا. کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ والا کام چھوڑ دیا ہے، اب اس نے دیکھنا، متاثر ہونا اور اختیار کرنا، یہ رویہ اب اپنی معمول کا اندر شامل کر لیا ہے ٹی وی پہ. اچھا اب دوسری طرف میڈیا نے بھی بڑا خطرناک کام کیا ہے کہ اس نے کہا اس طرف سے تو توجہ ہٹا دی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو. یعنی قرآن بھی کہتا ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، تو یعنی ادھر تو اس کی توجہ نہیں گئی. اس نے کہا کہ یہ جو میڈیا دکھاتا ہے اس کو سیلیبریٹی بنا کے، اس کو گلوریفائی کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں پیسہ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں شہرت ملتی ہے، اس کے نتیجے میں آدمی دنیا کو اور ہزاروں لوگوں کو متاثر کرتا ہے. میں نہیں بن سکا تو میرا بچہ اس جیسا بن جائے، یا میرے گھر میں کوئی اور فرد ہے تو وہ ایسا بن جائے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شاغلہ تو کہیں دب جاتا ہے. اچھا وہ دبتا ضرور ہے لیکن وہ اپنے بہرحال موجودگی کے احساس کے لیے پھر وہ جو بات آپ نے کی کہ خلا بھی رہتا ہے اور وہ خلا مختلف شکلوں کے اندر پھر اظہار ہوتا ہے تو پھر والدین کو لگتا ہے کہ بچہ خراب ہو گیا. اور اسی کی ایک کمپلیمنٹری ایلیمنٹ یہ بھی ہے جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو کائنات ہے ایک کچھ مخصوص جو ہے نا یونیورسل لاز پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ زمانے کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم ان یونیورسل لاز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی فرض کریں کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کسی خاتون کو جو سسرال میں مسئلے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پیش آ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہے کہ بجائے اس کے دیکھے کہ قرآن اس حوالے سے مجھے کیا گائیڈ لائن دے رہا ہے، کیا فریم ورک دے رہا ہے کہ مجھے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، یا سیرت میں کیا ماڈل ہے، یا جو ہمارے اسکالرز رہے ہیں وہ اس کا کیا حل تجویز کرتے ہیں. وہ سب سے پہلے کیا کہتی ہے فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ جا کے انونیمس ہو کے میرے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے خلا لے لینی چاہیے یا مجھے بھی ایسے رسپانس دینا چاہیے اگر میرے سسرال والے ایسا رویہ کر رہے ہیں. تو نیچے پھر لوگ نا اپنی ظاہری بات ہے ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ کیا بنی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا سے یا فلموں سے، ڈراموں سے، کہانیوں سے، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے فیمیل گیز، یعنی ہر اینگل کو اتنا ڈراماٹائز کر دینا، ایموشنلائز کر دینا کہ اس میں جو اصل مسئلہ تھا وہ تو دب ہی جاتا ہے. لوگ اپنی اوپینین جو دینا، جیسے ہاں تمہیں خلا لے لینی چاہیے، تمہارا اندر مسئلہ ہے تو تمہیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ایک بولا تم 10 سناؤ اس کو. ٹھیک ہے، اگر تمہارے ساس یا سسر تمہارے ساتھ یہ مسئلہ لگ رہا ہے ان کا کام نہیں کرو تم. تو اب کیا ہوا ہے کہ اس پرٹیکولر عورت نے یا فرد نے جو یونیورسل لاز تھے ان کو نہیں سنا، ان کو سمجھا نہیں، تو اس نے فالو کس کو کیا، انسانی جو انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی بیسیکلی. ٹھیک ہے، یعنی اس کی بنیاد تھی کہ میں نے فلانے کو دیکھا تھا، یہ فلانے کو دیکھا تھا، وہ بہت اچھا لگا مجھے کام کرتے، یہ اس خاتون نے عمل کیا تھا تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا اس فلانی خاتون نے جو یہ کیا تھا اس کے بعد اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے برعکس جو ہے ہمارا دہائیوں یا صدیوں کا تجربہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یا ایون یہ کہ مرد بھی ہے، خاتون نہیں کہتے، کہ اگر وہ صبر کے ساتھ اپنے گھریلو معاملات کو، یعنی صبر ایک بیسک جو ہے قرآن جو ہے انسان کی شخصیت کو تشکیل دینے کا ایلیمنٹ دیتا ہے نا، یعنی بار بار جگہ جگہ صبر، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہیں، صبر کا اجر یہ ہے، صبر کا یہ ہے. تو اب یہ چیز ہم نے چھوڑ دی، صبر جو ہے ایک کمزوری محسوس ہونے لگی نا. اچھا اس میں ایک چیز میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ صبر اور برداشت میں بڑا فرق ہوتا ہے. برداشت یہ ہے کہ آپ مجبوراً کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، صبر یہ ہے کہ آپ انٹرنلی اپنے ول کے ساتھ کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اس کا رسپانس دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر کو بھی رسپانس دیتا ہوں یا اپنی بیگم کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں یا اپنے سسرال والوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں. میں نہیں دوں گا کیونکہ اس سے کیا ہوگا، میں ایک بیسک لا کو وائلوٹ کر دوں گا، یعنی صبر کے لا کو. اور جب یہ میں کر دوں گا تو مجھے انٹرنل سکون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، میرے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو انسانی رویوں کو یا گھر کے مسائل کو، ایون یہ بچوں کے جو رویے ہیں ان کو جو شیپ اپ کرنے میں یونیورسل لاز جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جاری کیے ہوئے ہیں یا جو ہماری اپنی پرسنالٹی میں جا رہی ہیں، ہماری سوسائٹی میں جا رہی ہیں، ان کو سمجھنا اور اس کو اپلائی کرنا اپنی استطاعت کے مطابق، وہ مجھے لگتا ہے ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے اگر ہم اس پہ سوچیں، سمجھیں، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا تدبر کریں تو. اچھا اس میں یہ بات جو ابھی آپ نے کی، اس میں ایک نقطہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ قرآن سے رہنمائی، سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ہمارا جو سمجھنے کا جو پیرامیٹر ہے یا سورس ہے وہ یہ ہے کہ صحیح کیا ہے، اس کے بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا لگ رہا ہے. یعنی کسی کی بات،
کسی کا رویہ، کسی کا تبصرہ، کسی کی رہنمائی ہمیں پسند آئی، اچھی لگی، تو ہم اس سے قطع نظر ہے کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ اس کا تجربہ، اس کا اپنا مشاہدہ میرے لیے کتنا کامیاب سازگار موضوع ہے، اس سے بس وہ اچھا لگنا. اب وہ اچھا لگنا معیار اور پیمانہ بن گیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کا وہ دھیان، توجہ کہ یار یہ اس مسئلے کے لیے قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے. اور ظاہر ہے قرآن جب رہنمائی کرتا ہے تو پھر وہ بالکل فطری طریقہ کار کے مطابق، اور وہ ظاہر ہے کہ جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی حل بتائے گا تو پھر وہ اس ساری انسانی طبیعت کو، اس کے مزاج کو، اس کی خوبی خامی کو، کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتا ہے. لیکن ہمیں اتنی وہ ہوتی ہے، ہم اتنے متاثر ہو جاتے ہیں اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ کہ ہم اس کو چھوڑ کر ان کے مشاہدے کو ہم اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہوئے اختیار کرتے ہیں. یہ تو بات ایک ہو گئی. دوسرا یہ بچوں کے حوالے سے ایک اور چیز آپ نے بھی نوٹس کی، ہم نے بھی، اور ہماری ریسرچ میں ہم نے نوٹس کی کہ والدین دنیا کی خیر خواہی کے لیے اتنے زیادہ فکر مند اب ہونے لگ جاتے ہیں. خیر خواہی کے لیے اتنا وہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہتے ہیں، وہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ ان کا اپنا بچہ ہوتا ہے. اس بچے کے بارے میں ان کو فکر ہوتا ہے. وہ پورے دنیا جہان کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ نظر انداز بچہ ہوتا ہے. یعنی ان کو یہ نہیں پتہ کہ میرا بچہ بھی میری توجہ کا، میری موجودگی کا خواہش مند بھی ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے، میری موجودگی ہونی چاہیے. یہ جو سوشل ہونے کا جو مرض عام ہوا ہے نا، خدائی فوجدار بننے کا، لوگوں کی خیر خواہ بننے کا، یہ ایک بڑا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے یا؟ بالکل. اصل میں ایک ٹرینڈ ہے نا اصل میں کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ زیادہ نمایاں ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مرد و خواتین دونوں میں ہی اب یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. اور جب تک آپ کوئی پوسٹ نہ ڈال دیں، یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس پہ اپنا تبصرہ نہ ڈال دیں، یا کوئی ایشو ہو گیا تو اس پہ اپنی رائے نہ دے دیں، تو لگتا ہے کوئی اندر سے نا کوئی مسنگ چیز ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے جب تک ہم رائے نہیں دیں گے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا اس مسئلے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. حالانکہ ہماری رائے دینے سے نہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ چینج ہونے والی ہے، نہ حکمران طبقہ ہے وہ چینج ہونے والا ہے. ان کو تو چھوڑیں، ہم اپنے فیملی والوں کو چینج نہیں کر سکتے. ہم رائے کن کو دے رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو، صدر کو، اس کو بھی چھوڑیں. آگے ہم چلے جاتے ہیں گلوبل سطح پہ، امریکہ کے ٹرمپ کو، اور فلسطین میں یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، یا وہاں یہ مسئلہ ہو گیا کینیا میں، فلانا ڈمکانے میں، تو یہ ہونا چاہیے تھا. اب یہ چیز بتاتی ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہے زندگی میں. یعنی ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ ہمیں ہر اس مسئلے پہ رائے دینی ہے جس پہ ہم خود نہیں کچھ کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ ہمیں ایفرٹ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمیں انرجی جو ہے کوئی صرف نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی ہے، ہمیں اس پہ اپنے ریسورسز نہیں لگانے. مجھے اس چیز کو پرائرٹی نہیں دینی جس سے مجھے وقت بھی دینا پڑے گا. یعنی بچے کو مسئلہ ہوگا تو مجھے جاننا پڑے گا، مجھے وقت لگانا پڑے گا. یہ 1-2 دن کا کام تو ہے نہیں، برسوں کا کام ہے. مجھے روز اس کو وقت دینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، مجھے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے قرآن کا رہنمائی دے رہا ہے اس حوالے سے، مجھے یہ پڑھنا ہے، سوچنا ہے، سننا ہے، ایون ویڈیوز دیکھنی ہے، جو بھی کرنا ہے، کلاس لینی ہے. یا سیرت کا کیا ماڈل ہے، مجھے اس کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا، سننا، سمجھنا پہلا فیز ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے اپلائی کرنا. اپلائی کرنے لگتے ہیں تو ظاہری بات ہے 1400 سال اور اب کے زمانے میں کافی فرق ہے. جب ہم اس کا مین و ان جو ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں کر پاتے. تو پھر ہمیں مسلسل ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرنا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ مسئلہ نہیں ہوا، چلو یہ ٹھیک ہے، یہ رہنمائی اس وقت عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے، اس کو حل نہیں دے رہی، تو اس کو مجھے تھوڑا سا ویریشن لا کے اپلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی مسلسل ایک کہہ لیں کہ تھکا دینے والا کام ہے، سنجیدہ کام ہے، مستقل کرنے والا کام ہے، اور محنت کرنے والا، مشقت میں ڈالنے والا کام ہے. اب ظاہری بات ہے یہ مشکل کام ہے، تو یہ نہیں ہم کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جا کے رائے دیتے. بات آپ نے کی نا سوشل میڈیا پہ رائے دینا ہر اس کام میں جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، جس میں ہمارا بس نہیں چلتا. یہ مجھے لگتا ہے یہ عادت سے زیادہ کوئی مرض بن گیا اب. یعنی اس سے جو نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی لینا نہ دینا، رائے دیں تب بھی، نہ دیں تب بھی، کوئی دونوں برابر ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے حالانکہ اللہ کے رسول کی واضح رہنمائی ہے کہ ہر وہ جو چیز جس سے ہمارا کوئی براہ راست واسطہ نہ چھوڑ دو. اس کو وہ لغو کے اعتبار اس کی وہ کرتے ہیں کہ جس سے تمہارا کوئی براہ راست معاملہ نہ ہو. اس میں اصل میں بیسیکلی وہ ہے نا کہ یہ ایک مطلب کہا جا رہا ہے کہ موجودہ زمانے کا یا آنے والے کچھ دہائیوں کا چند بڑے کرائسس میں ایک ہوگا اٹینشن کرائسس. یعنی مجھے اٹینشن چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے جو تبصرہ کر رہے ہیں یا رائے دے رہے ہیں یا ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں تو ان کو اٹینشن چاہیے ناظرین کی یا ان کے فالوورز کی یا ان کے فرینڈس کی کہ بھائی میں اس مسئلے پہ اتنی اچھی رائے رکھتا ہوں. یہ تو پھر نفسیاتی مسئلہ ہو گیا. نفسیاتی سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ نفس کا مسئلہ ہے.
اچھا. یعنی نفس کا مسئلہ، یعنی اب وہ ایک تھوڑا سا الگ بحث ہو جائے گی کہ قرآن نفس کو کن معنوں میں جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے. یعنی وہ قرآن جو ہے نا نفس کو 3 سٹیجز میں بیان کرتا ہے. جیسے کہ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. اب جو سب سے لوئر کہہ لیں گے درجے کا ہوتا ہے نفس امارہ، یعنی اس میں حضرت یوسف کے حوالے سے بتایا جاتا ہے نا کہ وہ نفس تو ابھارتا ہے، برائی کے اوپر ہی ابھار رہا ہوتا ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل جو ہماری کنڈیشننگ ہو گئی ہے، جو ہماری تربیت ہو رہی ہے، وہ اسی لیول پہ آپریٹ کرنے کی ہے. یعنی ہماری زندگی آپریٹ ہی اس پہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں. یعنی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے وہ آدمی مختلف سرگرمیاں کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے سامنے والے اپنا اس کا فرینڈ سرکل، فیملی، عزیز و اقارب یا اس کے جو فالوورز کا پورا سرکل ہے وہ یہ سمجھ سکے کہ ہاں یہ ہیں، ہی از سمتھنگ یا شی از سمتھنگ، اور اس کے اندر تو بڑی اچھی رائے ہے، ایکسپرٹ ہے یہ ہیں، اور یہ رائے رکھتے ہیں اور رائے رکھتے نہیں ہیں، رائے دیتے بھی ہیں. تو یہ اس احساس کے تسکین کے لیے، اس احساس کہ اپنے ہونے اور اپنی موجودگی کا وہ احساس دلاتے رہنے کے لیے آدمی شعوری یا غیر شعوری طور پہ یہ اس طرح سے یہ بار بار، اور میرا خیال ہے یہ معاملہ ایک خاص سطح پہ پہنچ کے غیر ارادی ہو جاتا ہے کہ جیسی کوئی واقعہ علم میں آئے، جیسی کوئی بات، کوئی خبر علم میں آئے، فوراً رائے دینا بغیر تفصیل جانے. اچھا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے کے اندر بچوں کے حوالے سے اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ ڈیفنس کے اندر کسی بچے نے اپنے دوست کو جلا دیا، کسی اور جگہ اپنے ہی بچے، اپنے کلاس میٹ کو، اپنے ساتھی کو مار دیا، یہ کیا وہ کیا، تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر بغیر تفصیل سمجھے، بغیر پس منظر جانے، بغیر ساری سچویشن کو سمجھے فوراً تبصرہ کرنا، یعنی ماہر بن کے. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک رویہ بڑا عام ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں بھی بات ہے، دیکھیں جہاں پہ نفس کی تسکین ہوتی ہے نا، ہم یہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں بتدریج کہ اس میں جو وحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ عقل کو کیا رہنمائی دے رہے ہیں. یعنی ہم اپنی عقل کو اپنے نفس کے تابع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر اس کے مطابق بکٹر جو ہے دوڑ رہی ہوتی ہے. تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو مجھے پہلے بات ہے کہ اس پہ رائے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اور مطلب اخلاقی طور پر بھی، ایتھیکلی بھی یہ پہلے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مسئلہ ہوا ہے کہ میں پہلے اس کے تمام پہلوؤں جان تو لوں کیا ہوا ہے، یا ابھی فی الحال مجھے خاموش رہنا چاہیے، مجھے کچھ ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے، مجھے معلومات اکٹھی کرنا چاہیے. اگر میں کسی کو فون کر کے یا جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کو رابطہ کر سکتا ہوں، ان سے بات کر کے پھر کوئی رائے دوں تو شاید کچھ اتھینٹک رائے ہو. لیکن اب کیونکہ مسئلہ ہے کہ یہ تمام کرنے میں جو ہے وہ پورا وقت نکل جائے گا، جس میں جو آپ کو لائکس مل سکتے ہیں، آپ کو کمنٹس مل سکتے ہیں، مونیٹائز کر کے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. اب یہ 2-3 دن میں یہ تمام کام کرنے میں آپ کو لگیں گے 2 سے 3 دن. اس دوران میں وہ ٹرینڈ جا کے نیا ٹرینڈ آ چکا ہوگا، تو میں کیوں اتنا صبر کروں، برداشت کروں، میں پیچھے رہ جاؤں گا، مجھے ٹینشن نہیں ملے گی، مجھے پیسے نہیں ملیں گے، مجھے لائکس نہیں ملیں گے. تو اب وہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے تو اپنی جو ہے تسکین کر لی، لیکن آپ نے اپنے فرینڈز میں، فالوورز میں، یا جو بھی آپ کو فالو کر رہے ہیں ان کے اندر آپ نے ایک ایسی چیز جو ہے انفلٹریٹ کر دی جو ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اتھینٹک نہیں تھی، ویلیڈیٹڈ نہیں تھی، یعنی انسانی تجربہ اس کی تائید نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، قانون اس کی تائید نہیں کر رہا، اخلاقیات اس کی تائید نہیں کر رہی. اب لیکن ان کے نزدیک جو میرے جو ماسٹر رائٹر ہیں انہوں نے تو بہت اچھی بات لکھی ہے، میں تو اسی کو فالو کروں گا، چاہے وہ خواتین کا معاملہ ہو، مردوں کا معاملہ ہو، یا والدین کا معاملہ ہو. تو وہ مینوان جو ہے، جو بھی ان کا پسندیدہ رائٹر ہوتا ہے یا جو کنٹینٹ کریٹر ہوتا ہے یا انفلوئنسر ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کرتے جاتے ہیں، اس کی جو بھی رائے ہوتی ہے اس کو وحی کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. تو اپنا رویہ بھی ویسے ہی اپنا رہے ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بچوں کو یہ مسئلہ ہے تو یہ کرنا چاہیے کیونکہ اس نے یہ کہا ہے، یا میرے اپنے شوہر کے یا بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہے ہیں تو فلانے نے یہ بولا تو مجھے یہ کرنا چاہیے. یہ دیکھے بغیر کہ بھئی بیسیکلی جو ان تمام معاملات کے ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یعنی سیرت کے کیا ماڈلز ہیں، قرآن کے کیا فریم ورکس ہیں، یا فلانے بندے کی کیا شاکلہ ہے، اس کی انر بلو پرنٹ کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے، یا جو کائنات کے یونیورسل لاز ہیں وہ کیا ہیں. یہ تمام چھوڑ کر ہم سب سے سستا، سب سے فوری اور سب سے جو کہہ لیں گے شارٹیسٹ راستہ ہوتا ہے اس کو اپناتے ہیں، اور ہم اس کا پھر دیکھ بھی رہے ہیں کہ کرائسس بڑھتا ہی چلا جائے. فوری، شارٹیسٹ اور اپنی پسند کا جو مجھے تسکین دے. اچھا، اس کے مقابلے میں یعنی کہ ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ جب بھی مسئلہ کسی بھی سطح پہ ہو، گھر کے، فیملی کے، بچوں کے، تو جو اصولاً ذہن میں پہلی بات آنی چاہیے نا کہ قرآن کی اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے، سیرت کیا رہنمائی کرتی، اور وہاں مکمل رہنمائی، کوئی کمی کوتاہی خامی نہیں ہے، ہر صورتحال کے لیے، ہر موقع کے لیے مکمل ہے. جب یہ مکمل والی بات رہتی، جب کہتے ہیں زبانی تو کہتے ہیں، لیکن جب یہ مرحلے سے خود گزرتا ہے تو یہ نہیں رہتا. پھر ہم
اپنے برابر والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اپنے کلوز فرینڈ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا ہی تجربہ بتاتے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں پھر یہ کہ پھنستے ہیں. پھنسنے کے بعد جب کسی اور سے مشورہ کرتے ہیں تو جو وہ پھر حل بتاتے ہیں اور پھنستے ہیں. وہ پہلے خود بھی پھنسا ہوا تھا, جو پہلے خود پھنسا ہوا تھا, وہ پھر اپنی پھنسی ہوئی سچویشن کا ہی بتا رہا ہوتا ہے, اور آدمی اس کو پھر حل سمجھتا ہے, اور پھر یہ کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اور میرا خیال ہے اس وقت جو ہماری پوری سوسائٹی ہے اسی صورتحال سے گزر رہی ہے. یہ تو ہو گئی بات صورتحال, وجوہات, موجودہ معاملات, ساری ہم نے کافی اس میں چیزیں ڈسکس کر لی. کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے اور کس ترتیب سے ہونا چاہیے؟ صحیح, دیکھیں بات وہیں گھوم کے آگئی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ والدین یا جو بھی مطلب سوسائٹی ہے وہ تمام جو ہے میتھڈ استعمال کریے جو کر سکتی ہے, لیکن مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ بیسیکلی مسئلہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ مسئلے کو کریٹ کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں ہم اسی کو فالو کیے جا رہے ہیں. ہم ان بیسک کہہ لیں گے سوالات تک نہیں پہنچ پا رہے جو ان تمام مسائل کا حل ہے. یعنی ایک انسان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے. بیسیکلی ہمیں بچے کو بدلنے سے زیادہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے, اس کے یونیورسل لاز کیا ہیں, ہر انسان کی شاکلہ کیا ہے, اور اس پہ سیرت کے کیا ماڈلز ہیں, یا جو صدیوں سے آزمودہ جو انسانی ماڈلز ہیں وہ کیا ہیں جو کامیاب رہے ہیں, اور وہ تمام چیزوں سے ہم کیسے کٹ گئے. کہاں پہ ایسا موڑ آیا کہ ہم ان تمام چیزوں سے کٹ کر سوشل ٹرینڈ سے جڑ گئے جو ہمیں مسلسل نقصان دے رہے ہیں, ہمارے خاندان کو تباہ کر رہے ہیں, ہماری فیملیز الگ ہو رہی ہیں, ہمارے بچے کرائمز کر رہے ہیں, ڈرگز لے رہے ہیں اور سیکچوئل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. میں تمام پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہوں, کورسز کر رہا ہوں, سمر ڈیلز بھی لے رہا ہوں, ونٹر ڈیلز بھی لے رہا ہوں, ہر طرح کے ڈیلز لے رہا ہوں, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مسئلہ اور جب تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ سورس پہ نہیں جائیں گے اور سورس کو سمجھ کر اس کو مشقت کے ساتھ, بیسیکلی قرآن جو ہے نا بار بار مشقت کا تذکرہ کرتا ہے کہ انسان مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور انسان جو ہے مشقت کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ سہولت کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ استعمال کرتے ہوئے مسئلے کا حل مل جائے یا ویڈیوز کو رولنگ کرتے ہوئے مسئلے کا حل مل جائے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. جب تک آپ بیسک جو لاز ہیں ان کو فالو کر کے یا سمجھ کر, سب سے پہلے تو سمجھ کر ان کو اپلائی کر کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر کے اس مسئلے کے حل کی طرف نہیں جائیں گے, اس روٹ کاز تک نہیں جائیں گے, تو یہ کرائسس بڑھتا ہی جائے گا اور بڑھتا جا رہا ہے. جیسے کہ ابھی یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں, ضرور بتائیے گا.